پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے آپ کے ساتھ، آپ کے گھر میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑیں، رشتوں میں رکاوٹیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں، یا رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، یا ہماری جائیداد پر، ہماری پراپرٹی پر، ہماری زمینوں پر اگر قبضہ کر لیا ہے، ہمیں اپنے بزنس میں کوئی پریشانی کا سامنا ہے، کوئی آزمائش ہے، کام صحیح نہیں چل رہا، یا جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یا وہ کام ہمارا پائے تکمیل تک نہ پہنچ جاتا ہو، یا اس کے علاوہ بعض اوقات جیسے جادو، جنات، عملیات، اثرات کے معاملات ہوتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے ان میں گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور ہاتھوں ہاتھ مدنی چینل کے ناظرین استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے مدنی چینل کی اسکرین پر کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے اور روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہوتا ہے نا بعض اوقات شکایت ہوتی ہے یا یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ ہمارا نمبر نہیں مل پاتا، کافی کوشش کرتے ہیں، اب ایک ساتھ ایک تعداد ہے الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کی جو کال کر رہی ہوتی ہے، ہوتا ہے بعض اوقات نمبر نہیں مل پاتا، تو آپ میسج کر دیجئے، تو آپ کا میسج ہمیں موصول ہو جائے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں گے۔ تو بدریہ میسیجز بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، ایک وقت مخصوص کر لیں، خالصتاً آنکھیں بند کر کے رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے ذہ نصیب مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے ہم درود و سلام پڑھیں، درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آپ دیکھیں اس کی ایسی برکتیں ظاہر ہوں گی، ایسی برکتیں الحمدللہ عز و جل ملیں گے، ہم دیکھتے رہ جائیں گے الحمدللہ عز و جل۔ تو اگر کسی مسئلے کا، کسی بیماری کا، پریشانی کا روحانی علاج ہمیں نہیں پتا، یا فلاں بیماری میں کیا وظیفہ پڑھنا ہے ہمیں اگر نہیں پتا، تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میں ایک تو اپنا استخارہ نکلوانا چاہ رہا ہوں، محمد سلیم بات کر رہا ہوں میں، شمیم اختر جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سر میرا کوئی بھی کام جو میں کرتا ہوں وہ ہوتا نہیں ہے، میرا کام وہ رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی۔ پاک آسانی فرمائے سلیم بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام علی رضا ہے، والدہ کا نام سمینہ بی بی ہے اور میں شہر قصور سے بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ذہنی توازن درست نہیں رہتا اور کاروباری بندش ہے، برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دی۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری والدہ کا نام سکیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام حمیدہ، وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، پلیز استخارہ فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور بیماری سے حفاظت کے روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ بیٹا کا نام شہزیر سلیم، والدہ کا نام صغیر اختر، اس کا کاروبار نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، وہ بات نہیں سنتا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ تو میرے چاچو کا نام محمد فاروق ہے اور ان کی والدہ کا نام غلام عائشہ ہے، وہ اکثر بیمار رہتے ہیں، ان کا استخارہ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا۔ مولانا صاحب کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا، رزق میں بھی برکت نہیں، ہر طرف سے نقصان ہو رہا ہے اور مقدمے میں بھی حق حاصل نہیں ہو رہا، گھر میں بھی پریشانی اور ناچاکی بہت زیادہ ہے، مہربانی کر کے روحانی حل بتائیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ناجائز مقدمات سے آپ کو رہائی نصیب فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے ان مسائل سے نجات کے لیے کہ اگر کوئی ناجائز مقدمے میں پھنس گیا ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کسی کے کاموں میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں تو کیا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جلدی جلدی اپنے ساتھ آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں پڑھنے کے لیے تو تحریر فرما لیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کیے جائیں گے، پھر استخاروں کے جوابات کی جانب بھی بڑھیں گے۔ ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی کی قولتی بچے کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ بیٹا ہے ان کا، ایک تو کاروبار بھی نہیں ہے، کاروبار نہیں چلتا، دوسرا یہ کہ بات بھی نہیں سنتے، ضد وغیرہ کی عادت ہے، کہنا نہیں مانتے اور مطیع فرما بردار نہیں ہے، تو رزق میں بھی برکت رہے اور اولاد بھی مطیع فرما بردار ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کسی کو یہ شکایت ہو کہ ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے، تو اولاد ہمارے قابو میں آ جائے، فرما بردار ہو جائے، ہمارا کہنا مانے، تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے، کیا اس حوالے سے روحانی علاج ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ اللہ عز و جل ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی تابع فرمان بنائے۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ جب بچہ سو رہا ہو تو اس کے سرہانے، یعنی نماز فجر کے لیے یہ اٹھیں اور بچہ سو رہا ہے تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص یہ پوری پڑھ لیں اور اس کو جاری رکھیں، روزانہ سرہانے کھڑے ہو کر پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کا بچہ فرما بردار بھی ہو جائے گا اور نیک بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ خود پڑھ لیں یا گھر کا کوئی بھی فرد؟ کوئی بھی فرد گھر کا، یا اگر والدہ ہے تو والدہ پڑھ سکتی ہے، بہن ہے کوئی تو بہن بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے اس وظیفے کو؟ جی بہتر تو یہی ہے کہ جیسے فجر کے لیے اٹھ رہے تو وضو کر لیں، تو وضو کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد زیادہ حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، فجر کے وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے وظیفہ؟ جیسے بچہ سو رہا ہو، جیسے بیٹا ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ نافرمان ہے، بات نہیں مانتا، تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے جب وہ سو رہا ہو، تو بہتر وقت تو یہی رہتا ہے کہ اگر یہ جلدی اٹھ جائیں فجر کے وقت اور وہ سو رہا ہو تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے پڑھ لیں کہ ان کے کان خود سنیں۔ صحیح۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر ابھی آپ کو یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ آپ کو بآسانی پرنٹ شدہ یہ مل جائے گا، تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ ایک تو کام ان کے سیدھے نہیں ہوتے نا، بعض اوقات رکاوٹیں آ جاتی ہیں،
اچھا، پھر دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ناجائز مقدمات میں یہ گھرے ہوئے ہیں اور رکاوٹیں آ رہی ہیں اور ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان مقدمات سے رہائی کا کوئی نہ کوئی سبب بن جائے، کوئی ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح گھر میں بھی ان کے نا اتفاقی کے معاملات ہیں، ناچاکی کے معاملات ہیں، تو گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ہو سکتے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو نا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں، نا اتفاقی رہتی ہو، یا کوئی اور بھی جیسے ناجائز مقدمے میں پھنس جائے، تو کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ رہائی سے بھی نصیب ہو جائے، گھر کے حالات بھی بہتری کی طرف آ جائیں، جس کام میں ہاتھ ڈالیں اس کام میں کامیابی بھی نصیب ہو، وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے؟ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو۔ اس میں آپ نے جو ناجائز مقدمے میں پھنس گیا ہو تو مقدمے کی تاریخ والے دن، یعنی جس دن جیسے سماعت ہوتی ہے، سنایا جاتا ہے مقدمے کو، تو اس تاریخ والے دن یا ذل جلال والاکرام 654 بار 654 ٹائمز پڑھ کر کورٹ میں جائے، انشاء اللہ تعالی عز و جل فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ یہ وہ ہے جو ناجائز کسی مقدمے میں پھنس گیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں چاہتے ہیں کہ آپس میں پیار محبت اور اتفاق پیدا ہو جائے تو جمعہ کے روز 1001 مرتبہ یا ودودو اول آخر 10 بار درود پاک پڑھ لیں اور لاہوری نمک پر دم کر لیں اور وہی نمک گھر میں کھانے پکانے میں استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپس کی جو نا اتفاقیاں ہیں وہ دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ امیر علیہ سنت دعوت برکاتہم العالیہ کا یہ رسالہ مینڈک سوار بچھو، تو اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ناجائز مقدمے میں پھنس جائے تو کیا وظیفہ پڑھنا ہے، اور ابھی آپ کو بتایا بھی گیا، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ پڑھتے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب ہمارے وہ اسلامی بھائی توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے استخارے کے لیے کال کی تھی۔ ہمارے سلیم بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بھی استخارہ سلیم بھائی کا کیا جی، تو روزگار اور کام میں بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ہے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح علی رضا بھائی نے بھی یہ کاروباری کے حوالے سے گفتگو کی تھی جی، تو ان دونوں کے استخارے ہوئے، تو اس میں بھی جو ہے وہ روزگار کے حوالے سے نظر بد کا اشارہ ہے، نظر بد کا معاملہ ہے۔ تو اب روزگار کے لیے الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر سنت نے مینڈک سوار بچھو جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے جی، تو اسی میں ایک وظیفہ دیا، یا ذل جلال والاکرام، صحیح، یہ 321 بار پڑھ کر حسب توفیق کوئی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دیجئے، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ اب کیونکہ ان کی مراد یہی ہے کہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ صحیح، تو یہ اس کو انشاءاللہ لے لیں تو صحیح، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد جو ہے ان کے رزق میں برکت بھی ملے گی اور رکاوٹیں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ وظیفہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، وظیفے پر بھی عمل کرنا ہے، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، ایک مشورہ بھی آپ کو دیتا چلوں کہ دیکھیں بعض اوقات اس کے ظاہری کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں نا کہ کام ہمارے پائے تکمیل تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں تجربہ نہیں ہوتا، تو جو پہلے اس کام میں ماہر ہیں ان سے مشاورت کر لی جائے، مشورہ کر کے جو کام شروع کیا جائے تو اس میں برکت رہتی ہے اور وہ کام پائے تکمیل تک بھی پہنچتا ہے۔ تو مشورہ کر لیا جائے اور وہ اسباب کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان اسباب کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور اس روحانی علاج پر بھی عمل کیا جائے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کی ساری رکاوٹیں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، اس کے مخصوص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، والدہ کے حوالے سے کہا تھا انہوں نے کہ کافی ٹائم سے بیمار ہیں نا، تو بیماری سے حفاظت کا وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے، اور استخارہ آپ نے فرمایا، کیا ان کے ساتھ معاملہ آ رہے ہیں؟ ان کا بھی استخارہ ہوا اور استخارے میں جو ہے وہ بیماری ہی کا اشارہ ہے، کوئی اثرات یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں۔ صحیح۔ اور اسی طرح جو ہے وہ محمد فاروق بھائی کا بھی استخارہ ہوا، وہ بھی بیماری کے حوالے سے تھا، تو اس میں بھی جو ہے وہ بیماری کا اشارہ ہے، تو اس کے لیے یا معیدو
اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ صحت بھی ملے گی اور عافیت بھی ملے گی۔ اور یہ وظیفہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر السنت کا رسالہ بیمار عابد اس میں موجود ہے، یا معیدو اس کی کثرت کرتے رہیں۔ اور یاد رکھیے جب بھی کوئی ورد و وظیفہ پڑھ تو اس سے اول آخر درود شریف کا جو ہے معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں میسر آئیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ میسیجز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ حافظہ مضبوط کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ یا قویو یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ میری عمر 20 سال ہے اور مصطفیٰ نام ہے اور ہچکیاں زیادہ آتی ہیں مجھے، تو اس حوالے سے وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ 3 مرتبہ یہ آپ لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کیجئے اور یہ پانی پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں کہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے رشتے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے ہوں، بعد نماز فجر 312 بار یا ذل جلال والاکرام یہ وظیفہ پڑھیں اور نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ اوکاڑا سے انہوں نے میسج کیا ہے کہ مجھے سانس کی الرجی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ 115 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو 115 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ میری ٹانگ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو درد کے مقام پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنیو 1 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کیا اور دم کر کے اپنے درد کے مقام پر آپ پھیل لیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد عمران ہے اور میری والدہ کا نام نورا بی بی ہے۔ میری طبیعت خراب رہتی ہے، نہ کام کرنے کو جی چاہتا ہے، نہ کچھ، پتہ نہیں اب بھی اس وقت بھی میری طبیعت خراب ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے روحانی علاج، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور سدا بہار رکھے۔ تو میرا سوال تھا کہ میں نے استخارہ کروانا تھا کہ سعدیہ بی بی والدہ کا نام جو ہے وہ سلیم بی بی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا اس کے حوالے سے، تو اس کا جواب عنایت فرما دیجیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد ارشاد ہے، اس کو والدہ کا نام منظورہ بی بی، اس کا استخارہ کروانا ہے، وہ 2 سال سے مصیبت میں ہے، یعنی کہ جیل میں ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، رہائی نصیب فرمائے، قید سے رہائی کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ بچی کا نام سائرہ غلام سگرا، مسئلہ اسی کو دمے کی تکلیف رہتی ہے، وہ جو بار بار طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دمہ سانس کا جن کو مسئلہ رہتا ہو، اس حوالے سے وظیفہ ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محب الرحمان ہے، میں والدہ کا نام یاسمین بیگم ہے۔ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ 4 ماہ سے بالکل چل پھر نہیں سکتا، اچانک مجھے پرابلم ہوا۔ 4 سال سے چل پھر نہیں سکتے، 4 ماہ سے چل پھر نہیں سکتے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کو ہمت، طاقت، قوت عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ وظیفہ اس حوالے سے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔
میری والدہ کا نام زکیہ بیگم ہے اور ان کی والدہ کا نام حمیدہ ہے. وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں. ان کی دل کی تکلیف اور شوگر میں مبتلا ہیں اور ان کا استخارہ کر کے بتا دیں. انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام سراج احمد ہے. میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میری ماں کا نام ہے لال مئی. 2 سال پہلے بولنے کی صلاحیت تھی اور اب وہ بولتی نہیں ہے, سارا دن روتی رہتی ہے. مہربانی کر کے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک آسانی فرمائے, خاک مدینہ کے صدقے شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ سمجھ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کی والدہ عمل کریں, اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا, انشاءاللہ سمجھ فائدہ حاصل ہوگا. روحانی علاج انشاءاللہ سمجھ آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور چلا دیجیے. میرا نام خرم رضا ہے. میری والدہ کا نام سرت بانو ہے. تو میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں اور روحانی علاج وغیرہ بھی, کہ میں کافی دیر سے کسی بھی علاقے میں جاب کرتا ہوں, کسی بھی شاپ پہ جاب کرتا ہوں. 1 مہینہ یا 2 مہینے تک میری جاب ہوتی ہے, اس کے بعد نہ کوئی پرابلم بن جاتی ہے, نہ بیماری آ جاتی ہے. انشاءاللہ سوجل استقامت رہے, مستقل مزاجی رہے جاب کے حوالے سے. جاب جن کی چھوٹ جاتی ہو, مسائل آتے ہوں, ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے. وجہ کیا ہے؟ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے سیٹ کی طرف سے کام دیا گیا, کام پورا ہم نے نہیں کر کے دیا, ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, یا ایک وجہ سستی بھی ہوتی ہے, ہم ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے. تو ان ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اگر اس طرح کے معاملات ہوں تو ان کو بھی دور کیا جائے. کہ وظیفہ بھی ایک مخصوص ہے, اس حوالے سے وہ آپ کو بتاتے ہیں. آپ کے لیے بھی دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھیں. وظیفہ انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتاتے ہیں, تو عمل کیجئے گا. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. استخاروں کے حوالے سے بھی قول سے ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کے استخارے آپ فرما لیجئے. ہمارے ایک اسلامی بھائی کا مسئلہ آیا کہ اسید نام بتایا, 2 سال ہو چکے ہیں اور کافی آزمائش میں ہیں, مصیبت میں ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ وہ قید میں ہیں. تو قید سے رہائی کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو, اس میں آپ نے بڑا پیارا ایک عمل تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ظلمن قید ہو گیا ہو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیوم کثرت سے پڑھے, اور یا حیو یا قیوم کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر پہن بھی لے, انشاءاللہ عز و جلد رہائی پائے گا. یا حیو یا قیوم. جی. اچھا, اس کی تعداد کوئی ہے کہ یہ کثرت سے پڑھنا ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب یاد آ جائے یہ پڑھتے رہیں. اچھا. اور اسی کو لکھ کر تعویذ بنا لیں, وہ گلے میں یا بازو میں. اچھا, یہ تو وہ وظیفہ پڑھے نا کہ جو قید میں ہے. قید میں. اب جیسے دیگر گھر والے ہیں, رشتہ دار ہیں, ہوتا ہے نا, چلو ہم بھی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں, ہمارے بچے کے لیے آسانی ہو جائے. تو گھر کے افراد اگر پڑھنا چاہیں تو وہ کیا وظیفہ پڑھیں؟ یہ تو ان کے لیے ہو گیا. یہ تو ہمارے ان اسلامی بھائی جنہوں نے کال کی تھی, آپ ان کو بتا دیجئے گا کہ آپ کے بھائی یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں. اور گھر کے افراد کیا وظیفہ پڑھیں؟ گھر کے افراد جو ہے روزانہ یا سمیع اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں, اور 100 بار یہ پڑھ کر دعا مانگے کہ اس کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا. تو اپنے بھائی کے لیے, یہ اگر والدہ ہیں تو اپنے بیٹے کے لیے رہائی کی دعا کریں, انشاءاللہ عز و جل جلد رہائی مل جائے. صحیح انشاءاللہ. اچھا, دمہ کی تکلیف ہو اگر کسی کو, یہ کال آئی تھی بچی کو دمہ کی تکلیف ہے, اس کے لیے بہت پیارا اور آسان عمل ہے, یا کبیرو. صحیح, یا کبیرو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 9 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچی کو پلائیں, انشاءاللہ صحت پائے گی. انشاءاللہ. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا, تعویذات عطاریہ استعمال کریں, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر ایک مخصوص عمل ہوتا ہے, پلیٹو والا کورس, 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے, آپ یہ کریں, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مجیب الرحمان بھائی کی کالتی بتا رہے ہیں کہ 4 ماہ ہو چکے ہیں, چل پھر نہیں سکتے. اللہ عز و جل ان کی اس تکلیف کو دور فرمائے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے, یا حیو. اول آخر 11 بار درود پاک اور 1000 بار پڑھ کر یہ پانی پر دم کر لیں اور وہی پانی پئیں, انشاءاللہ عز و جل صحت پائیں گے. صحیح انشاءاللہ. اچھا, یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں, معلوم کر رہے ہیں کہ والدہ کے حوالے سے نا کہ کافی ٹائم سے بیمار ہیں, تو کیا وظیفہ پڑھیں والدہ؟ اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے, یا سلامو. یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئے, اور والدہ پر بھی دم کر دیں. اگر والدہ خود پڑھ سکتی ہیں تو وہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, تو انشاءاللہ عز و جل
تمام امراض سے شفا یابی حاصل ہوگی. صحیح. یہ ہمارے سراج بھائی کی قولتی بتا رہے تھے کہ والدہ کے حوالے سے کہا تھا انہوں نے کہ 2 سال ہو چکے ہیں، پہلے ماشاءاللہ بولتی تھیں، لیکن اب یہ ہے کہ بولنے کی طاقت نہیں ہے تو بول نہیں سکتی، تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے والدہ پر اور کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، قوت گویائی ان کی واپس آ جائے؟ اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے درود شفا. اچھا یہ جو درود شفا ہے یہ باوضو عرق گلاب سے یا زعفران کے رنگ سے لکھے، زعفران کا رنگ اس میں شامل کر لیں اور وہ لکھیں اور لکھ کر گھول کر پانی میں والدہ کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل یہ مرض جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا. درود شفا یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں مدنی پنصورہ میں. درود شفا امراض، اس کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو درود پاک بتایا گیا نا، درود شفا امراض کے باوضو یہ مریض کو لکھ کر دیں کہ وہ زبان سے چاٹیں یا زردئی رنگ سے زعفران سے کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر آپ یہ پانی پلائیں، بإذن اللہ کے حکم سے موت کے سوا ہر مرض میں الحمدللہ مفید ہے. تو درود شفا امراض اس مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. یہ درود شفا امراض آپ چاہیں تو والدہ پر پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اچھا ایک بات عرض کرتا چلوں آپ کو بھی کہ آپ اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جن کا جیسے مسئلہ تھا کہ بھائی ان کے قریبی عزیز یہ قید میں ہیں، ایک کا مسئلہ تھا کہ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہی ہوگا. میں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں، اللہ کی رحمت سے دیکھیں غیبی طور پر ایسے اسباب بن جائیں گے، ایسی راہیں کھلتی ہوئی چلی جائیں گی، الحمدللہ عز و جل کرم ہوگا اور حیرت انگیز طور پر آپ کے اس کے فوائد سامنے آئیں گے انشاءاللہ. مدنی قافلے میں سفر کیجیے، عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں ملیں گی، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہوئے چلے جائیں گے انشاءاللہ. مدنی بہاریں آتی ہیں الحمدللہ، لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا یا فلاں قید میں تھا، اس نیت کے ساتھ مدنی قافلے میں گئے کہ وہاں جا کر دعا کریں گے، راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے دعا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. تو مضبوط اعتقاد کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا، اللہ پاک کی رحمت سے ایسا کرم ہوا کہ اسباب بنتے چلے گئے، ان کے مسائل حل ہوتے چلے گئے انشاءاللہ عز و جل. تو مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنا. استخاروں کے حوالے سے بھی کافی سارے سوالات تھے، کالز تھیں، آپ نے استخارے فرمائے. عمران بھائی کا مسئلہ تھا. جی عمران بھائی کا مسئلہ تھا، بیماری بہت ہے اور بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، تو ان کا استخارہ ہوا، تو استخارے میں جو ہے وہ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا یہ اثرات کا سن کر جو نا وہ ہو جاتا ہے، بہت ڈر جاتے ہیں نا، اب کیا کیا جائے. تو اس کے لیے تو بہت ہی آسان وظیفہ ہے، بلکہ وظیفہ کیا ایک ہی بار عمل کرنا ہے. اچھا میرے شیخ طریقت امیر السنت کی رسالہ بیمار عابد، تو اس میں لا الہ الا اللہ، صحیح لا الہ الا اللہ 41 بار لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر بازو میں باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں، تو انشاءاللہ اثرات دور ہوں گے. صحیح انشاءاللہ. اچھا دوسرا ایک اور قول تھی، یہ بتا رہے تھے کہ رشتوں میں رکاوٹیں ہیں. سعدیہ نام بتایا تھا کہ بچی کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں، رشتے نہیں مل پا رہے. جی ہاں ان کے استخارہ کیا گیا، تو یہ وقتی آزمائش ہے، تو انشاءاللہ رحمان جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں اور نمازوں کی پابندی کریں نا. صحیح. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں گے تو انشاءاللہ رحمان ہمارے کام بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. وظیفہ اگر کوئی ہو رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے حوالے سے کہ پڑھیں پابندی کے ساتھ، تو رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں، اچھے رشتے مل جائیں. اس کے حوالے سے جو جس اسلامی بہن کے رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یا نظر بد وغیرہ کا اشارہ آتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 41 بار یہ پڑھ لیں اور 90 دن تک یہ عمل کریں. البتہ اس میں یاد رہے کہ جو خصوصی ایام ہوتے ہیں عورتوں کے، تو اس میں جب یہ سورہ اخلاص پڑھیں تو قل هو اللہ احد کی جگہ قل کو ہٹا کے هو اللہ احد سے اس کو پڑھا جائے اور یہ 90 دن عمل کریں. انشاءاللہ جو ہے جائز اور اچھے رشتے بھی آئیں گے، اور اس دوران اگر جو ہے وہ کوئی رشتے وغیرہ آ جائیں تو اس کے بات کر لی جائے. اللہ احد پڑھنے کے لیے کوئی نیت کرنی ہوگی اس میں؟ اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا، یہ وظیفہ جب بھی پڑھیں نا
کہ جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے مدنی چینل کے ناظرین، تو ان دنوں میں جب یہ وظیفہ پڑھا جائے تو اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ تعویذات اطاریہ کے بستوں سے بھی الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، یہ پرنٹ شدہ الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں پر دیا جاتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ میسیجز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معلوم کر رہے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور کوئی وظیفہ بتائیے کہ بلڈ پریشر نارمل رہے، تو وظیفہ آپ فرما لیجئے یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور جب بھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو تو آپ نے یہ پانی پی لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ اچھا، جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو انہیں چاہیے کہ باوضو رہا کریں، جب بھی اس طرح کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے آپ وضو بنائیں، وضو بنانے کے بعد آپ چیک کریں، لازماً کم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گی، اور ہم کوشش کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ باوضو رہیں، اور باوضو رہیں گے اللہ پاک کے حفظ و امان میں بھی رہیں گے، بہت ساری بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا، اور وضو کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ خود اعتمادی الحمدللہ عز و جل پیدا ہوتی ہے، تو باوضو رہنے کی عادت بنائیں، آپ کا بلڈ پریشر یہ نارمل رہے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کو فالج ہوا تھا، تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے فالج سے محفوظ رہنے کے لیے۔ سورہ زلزال قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ زلزال، یہ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال یہ لکھ لیں، زرد رنگ سے یا زعفران سے لکھیں، اور پھر سے پانی ڈال کے فالج کا مریض اگر پیے تو الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ مزید جو اس فالج کے مرض میں مبتلا ہیں تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، اس حوالے سے تعویذات اطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، الحمدللہ عز و جل کرم ہوگا۔ پلیٹوں کا مخصوص عمل ہوتا ہے تو وہ تعویذات اطاریہ کی بستے سے حاصل کر کے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے 4 سال چوتھی کلاس میں ہوں، سبق یاد ہی نہیں ہوتا، بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ایک دعا ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ وہ کیا؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتاب یا رسالہ آپ لیں گے تو اس کے پہلے ہی صفحے پر کتاب پڑھنے کی دعا یہ لکھی ہوئی ہے، سبق یاد کرنے سے پہلے آپ پڑھا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں اول و آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل سبق یاد کریں گے تو وہ آپ کے ذہن میں نقش رہے گا اور تا دیر آپ کے ذہن میں رہے گا۔ اچھا، وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ سبق یاد کرتے وقت دیکھیں توجہ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم سبق بھی یاد کر رہے ہوں، ہمارا ذہن کہیں اور بھی ہے، ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور دوسرے کاموں میں بھی ہمارا دماغ لگا ہوا ہے، تو توجہ ایک طرف ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ وظیفہ پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے قول سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ یہ میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام ہے گلشیر، میری والدہ کا نام ہے نذیرہ بیگم۔ وہ جہاں بھی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ مطلب کہیں بھی جو ہے نا وہ سلسلہ نہیں بن رہا جاب کا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ استخارہ ہو جائے اور کوئی روحانی علاج بتا دیا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی کا استخارہ کرواتے ہیں۔ گلشیر نام بتایا نا، انشاءاللہ عز و جل مزید قول چلا دیجیے گا۔ جی، میرا نام محمد رفیق ہے جی، والدہ کا نام وزیرہ بی بی ہے، لاہور کا رہائشی ہوں۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، میں کام کے سلسلے میں دبئی جانا چاہ رہا ہوں، تو اس کے سلسلے میں مجھے کائنڈلی استخارہ کا بتا دیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام طارق محمود ہے، تو نا میرے دماغ پہ ڈمپریشر رہتا ہے اور وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں اور میں خوف زدہ رہتا ہوں، جیسے ابھی میں مرنے لگا ہوں یا کیا ہونے لگا ہوں۔ اس مسئلے کا حل پوچھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید قول چلا دیجیے گا۔ میری والدہ کا نام ہے رضیہ بیگم اور میرا نام ہے پاشا قادری۔ میں نے 2 پلاٹ لیے ہیں ارض محمد گوڈ لیاری 36 میں۔ اس کا مجھے معلوم کرنا ہے 25 اور 26 نمبر پلاٹ نمبر 25 اور 26 ہے، اس کا مجھے پتا کرنا ہے کہ یہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ مدنی التجا ہے کہ مجھے اس کا صحیح مشورہ
عطا فرما دیجیے انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اور لینا یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ نعیم قادری عرض کر رہا ہوں خوشاب سے، استخارہ کروانا ہے غلام مجتبی والدہ کنیز فاطمہ، ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا بہت کرتا ہے۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ جی، میرا نام فیاض لغاری ہے، والدہ کا نام حسینہ بی بی ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے جناب کہ میں فوج میں تھا، وہاں سے ریٹائرمنٹ لے کے آیا ہوں۔ آتے کے ساتھ میرا پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت بڑا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت تندرستی عطا کی ہے۔ اب آغا خان میں نوکری کر رہا تھا، 1 سال کے بعد دوبارہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور دوبارہ سے وہی میری ایک ٹانگ پہ 2-3 جگہ سے فریکچر آ گیا ہے۔ پریشانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے معلوم کرنا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ فیاض نام بتایا نا انہوں نے، استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، حادثات سے، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے، آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ عامر رضا پروین نام ہے والدہ کا۔ مسئلہ یہ ہم نے کافی علاج کرایا وائف کا، ایک تو بچے نہیں ہے ہمارے گھر میں، پتہ نہیں چلتا، ابھی 2-3 سال ہو گئے ہمیں شادی بھی ہوئی، بچے بھی نہیں ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے روحانی علاج کے لیے قول کی تھی، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائی جائیں گے۔ ہمارے نعیم بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ ایک تو غلام مجتبی نام بتایا کہ آپس میں ان کے لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ رہتا ہے، آپس میں بنتی نہیں، تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو اس حوالے سے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اس کے لیے بہترین وظیفہ یہی ہے کہ اگر بہن بھائی ہیں یا گھر میں بھائی وغیرہ ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو اس کے لیے یا ودودو جی 1001 بار یہ اول آخر 10 بار درود پاک پڑھ لیں، اور لاہوری نمک پر دم کر کے یہ گھر میں وہ نمک استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہے کہ اس کی برکت سے آپس کی قدورتیں، لڑائی جھگڑے جو ہے یہ محبت اور اتفاق میں تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی محبت پیدا کرنے کا یہ وظیفہ۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وظیفے پر بھی عمل کریں، ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں، غصہ اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں، غصے پر قابو پانا سیکھیں۔ بعض اوقات خلاف مزاج کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، تو ایک دم یوں سمجھیے کہ غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو ہم قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اخلاق حسنہ یہ ہم اپنانے کی کوشش کریں، اور معافی اور عفو درگزر والا معاملہ ہم اختیار کریں، معاف کرنے کی عادت بنائیں۔ چلو سامنے والے کی غلطی ہے تو معاف کر دیں، ہم کسی مسلمان بھائی کو معاف کریں گے، معافی سے نوازیں گے، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے گا، ہم پر کرم فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تو دیکھیں لڑائی جھگڑوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا، یہ وظیفہ پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، گھر میں درس فیضان سنت کا سلسلہ شروع کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ تعویذات اطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل آتے ہیں اسلامی بھائی، بتاتے ہیں اپنی مدنی بہاریں کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ تھا، جب سے گھر میں درس کا سلسلہ شروع کیا ہے، درس فیضان سنت جاری کیا ہے، سب مل کر الحمدللہ عز و جل سنتے ہیں، تو گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو گیا، آپس میں محبتیں پیدا ہو گئی الحمدللہ عز و جل۔ تو آپ بھی ذہن نصیب گھر میں درس فیضان سنت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ناچاکیوں کا علاج، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ آپ پڑھیں، آپ انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ استخاروں کے جوابات کی جانب بڑھتے ہیں، استخارے آپ نے فرمائے۔ جی یہ گلشیر بھائی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بھائی ہیں اور جاب کے حوالے سے انہوں نے کہیں اپلائی وغیرہ کیا ہوا ہے، لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ گلشیر بھائی کا استخارہ ہوا تو اس میں کچھ عملیات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے الحمدللہ ایک بہت بہترین عمل، اور ایسا عمل جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ مل رہا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، حدیث پاک سے یہ ثابت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے، فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جی، جب صبح صادق ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ فرمایا دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔
اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس تسبیح کا ورد حت الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بات کو اس عدد کو پورا کر لیا جائے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو پھر جو ہے وہ خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی پڑھنا ہے؟ جی جی، اب چاہے فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، کچھ باقی رہ جائیں تو فجر کی نماز کے بعد تعداد پوری کر لیں۔ جی، اعلیٰ یہ فرمایا کہ بہت اچھا ہے کہ فجر کی فرض سے پہلے پڑھ لی جائے، فجر کے فرض سے پہلے پڑھ لیا جائے، صحیح، اور پھر کچھ تعداد رہ جاتی ہے تو فرض کے بعد، فرض نماز کے بعد تعداد پوری کر لی جائے۔ ماشاءاللہ، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور انداز صاحب، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو یہ رسالہ چڑیا اور انداز صاحب مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز وجل یہ رسالہ یہ مختلف زبانوں میں موجود ہے، انشاءاللہ عز وجل فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت سارے اس میں روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں، اور رزق میں اگر بے برکتی ہو، جاب کے لیے کہیں ہم جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ہماری بات بن جائے، کام بن جائے، کیا وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اس میں موجود ہے۔ رزق میں برکت کے 32 سے زائد روحانی علاج کم و بیش جس میں یہ لکھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ رسالہ حاصل کریجیے۔ شادی بیاہ کی تقاریب میں بھی جو ہے نا یہ آپ تقسیم کریں، ہمارے لیے ثواب جاریہ کا بھی سلسلہ ہوگا۔ رفیق بھائی کا مسئلہ تھا، وہ معلوم کر رہے ہیں کہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں کام کے سلسلے میں، جانا کیسا ان کا؟ استخارے میں ان کا جانا تو بہتر ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں جا تو رہے کچھ اچھی نیتیں کر لیں، اچھی نیتیں کر لیں۔ جو بیرون ملک کے سفر سے پہلے مدنی قافلے کا سفر ہو، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ رفیق بھائی تو جانا بہتری کا ہے، بہتری کا اشارہ ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا رفیق بھائی، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو بیرون ملک کے سفر سے پہلے مدنی قافلے میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر ہو جائے، مدینہ ترکیب ہو جائے گی، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گے۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، طارق محمود نام بتایا تھا انہوں نے، دماغ میں بتا رہے ہیں کہ ٹینشن رہتی ہے، ڈپریشن کا بھی معاملہ رہتا ہے، خوف ان پر طاری رہتا ہے، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ طارق بھائی کا استخارہ ہوا، اس میں کوئی جیسے عملیات یا اثرات کا معاملہ نہیں ہے، صرف وقتی آزمائش ہے۔ اور بسا اوقات ایسا کچھ ٹینشن ہم بلا وجہ سے اپنے اوپر سوار بھی کر لیتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، اور ریلیکس رکھنے کا بھی آپ نے ایک بڑا پیارا وظیفہ بتایا، باوضو رہیں، انشاءاللہ باوضو رہیں گے تو یہ برکتیں ملیں گی۔ اور باوضو رہنے کے لیے ایک بہت پیارا کام امیر سنت نے ہمیں دیا ہے، اور وہ ہے مدنی انعامات پر عمل۔ جب مدنی انعامات پر عمل ہوگا نا تو باوضو بھی رہیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ سکون بھی ملے گا۔ ایک مدنی بہار میں سناتا ہوں، ابھی حال ہی مدنی قافلے میں ایک اسلامی بھائی نے بیان کی تھی کہ مدنی قافلے میں آنے سے پہلے میرا دماغ بہت بھاری ہو رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، عجیب سی ٹینشن مجھ پر طاری سی، نہ گھر میں دل لگتا نہ کاروبار میں دل لگتا، کیا کروں بھائی انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی۔ ابھی مدنی قافلے میں سفر کے دوران ہی انہوں نے بتایا 2 دن کے بعد ہی کہ ماشاءاللہ عز و جل میرا دماغ بہت ہلکا ہو گیا ہے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر اور جسمانی طور پر میں اپنے آپ کو بہت مطمئن محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی یہ رفیق بھائی جو دبئی جا رہے ہیں نا جی، تو ان کے لیے بھی ایک بڑی بہار ہے ماشاءاللہ۔ ایک اسلامی بھائی مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کیا تو الحمدللہ مدینہ شریف کی حاضری کے اسباب بنے، کیا بات ہے، اور ابھی دوبارہ مدنی قافلے میں سفر کیا اور انشاءاللہ حج کی تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بات ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین، اعتقاد مضبوط ہے، یقین کامل ہے، اللہ پاک کی رحمت سے دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اسباب بنتے چلے جائیں گے، خوب برکتیں حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین ہمارا کامل ہونا چاہیے۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے 2 پلاٹ انہوں نے لیے ہیں کسی علاقے میں، تو اب لینا چاہ رہے ہیں جی، لینا چاہ رہے ہیں، تو لینا بہتر ہے یعنی استخارہ کا پلاٹ نمبر بھی بتایا تھا 25 26 63 ٹاؤن میں نا جی جی، تو استخارے میں ان کے پلاٹ لینے میں تو بہتری کا اشارہ ہے۔ البتہ جب بھی پلاٹ یا اس طرح کی کوئی چیز لیں تو ان کے کاغذی معاملات ضرور دیکھ لیں، صحیح، یا خود نہیں دیکھ سکتے تو کسی سمجھدار آدمی کو دکھا دیں، صحیح۔ اچھا ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے فیاض بھائی کا جو معاملہ تھا کہ پہلے یہ تھے کسی شعبے میں، وہاں سے ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہوا ان کا، اور اس کے بعد 2 مرتبہ ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے نا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف پے در پہ ان کے ساتھ مسائل آ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بتایا کہ پریشانیاں بھی ہیں کافی، تو استخارے کا انہوں نے فرمایا تھا، تو ان کے ساتھ کیا معاملات آ رہے ہیں؟ استخارہ ان کا ہوا وقاص بھائی کا، تو اس میں جو ہے کچھ عملیات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، تو یا قہر 100 مرتبہ
جو ہے وہ پڑھ کر اپنے اوپر روزانہ دم کر لیا کریں اور نمازوں کی پابندی کر لیں تو انشاءاللہ رحمان بہت سارے مسائل تو اس سے حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی اولاً ہم نے کرنی ہے، سب سے بڑا وظیفہ مدنی چینل کے ناظرین فرائض کی پابندی ہے، اولاً ہماری نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ پاک کی رحمت سے دیکھیں آپ کو خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی یہ نکالتے رہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، مال میں برکت رہتی ہے اور حفاظتی اقدامات ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ اپنے مدنی عطیات، دیگر صدقات واجبہ، نافلہ دعوت اسلامی کو دیجیے۔ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں تبلیغ قرآن و سنت کے عالم غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے۔ اپنے مدنی عطیات دیں، اپنا صدقہ دعوت اسلامی کو دیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملیں گی، ہماری بیماریاں پریشانیاں دور ہوں گی، ذہنی قلبی طور پر الحمدللہ عز و جل سکون حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ماہ رجب کے صدقے ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔